بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ اللہ رب العزت نے شریعت اسلامی کو یعنی اسلام کو ایک مکمل نظام عطا کیا ہے۔ انسانوں کو زندگی میں جن اصولوں کی ضرورت ہے وہ تمام اصول انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سکھا دیے ہیں، اور وہ قرآن کریم کے اندر کھول کر واضح انداز میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ انسانوں کو کن چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے اس زندگی میں یا آخرت کی زندگی میں، یعنی ڈے آف ججمنٹ کے بعد، تو وہ تمام چیزیں اللہ کے نبی کے واسطے سے ہمیں سکھائی ہیں، اور کیا نقصانات کے باعث بن سکتے ہیں ہمارے اعمال، ان اعمال کی بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ اسلام میں تکبر کو، گھمنڈ کو، غرور اور کبر کو بالکل بھی پسند نہیں کیا گیا۔ ان کی قباحت، ان کی برائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کریم میں بھی واضح انداز میں، کھلے انداز میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر کبر، جو تکبر رتی برابر بھی ہوگا، یعنی کسی شخص کے اندر اگر رتی برابر بھی کبر اور گھمنڈ ہوگا تو وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر کوئی انسان اچھے کپڑے پہنے اور اس کے جوتے بھی عمدہ ہوں تو کیا یہ تکبر ہے، کیا یہ گھمنڈ اور غرور ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخص کو جواب دیا کہ اللہ رب العزت خوبصورت ہیں اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یعنی اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ گھمنڈ اور تکبر کی علامت نہیں ہے، بلکہ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق کو ناحق سمجھے، سچ کو جھوٹ جانے، یہ اصل میں کبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، یعنی کوئی شخص اگر کسی انسان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، گری ہوئی نگاہ سے دیکھے، کسی کو نیچ سمجھے، دراصل یہ کبر ہے، یہ گھمنڈ ہے، یہ غرور ہے۔ یعنی انسان کو اللہ رب العزت نے برابری کا درجہ دیا ہے، کوئی انسان کسی سے کمتر درجے کا انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام ہی انسانوں کو برابر کا درجہ دیا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اپوتر ہو، کوئی نیچ ہو، کوئی حقیر ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اچھا ہونے کی علامت دوسری بتائی ہے، یعنی جس انسان کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کی پرہیزگاری ہوگی، اور وہ ہر کام کرنے میں اللہ کا خیال رکھتا ہوگا، اللہ کا دھیان رکھتا ہوگا کہ کہیں میرے کسی کام سے اللہ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو جو انسان متقی ہوگا یقیناً اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہے۔ لیکن ہم کسی بھی وجہ سے کسی انسان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، چونکہ اگر ہم کسی انسان کو کمتر جانیں گے تو اللہ کی نگاہ میں یہ کبر ہے، یہ گھمنڈ ہے، یہ غرور ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر کوئی برائی پائی بھی جاتی ہے تو اس برائی کو دور کرنے کی فکر کی جائے گی، نہ کہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اگر ہم کسی انسان کے اندر پائے جانے والی برائی کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنے لگیں، کسی کو کمتر جاننے لگیں تو یہ غرور ہوگا۔ اگر واقعی ہم اس برائی کو پسند نہیں کرتے تو اس کی بات یہ ہے، اس کا صحیح
جواب یہ ہے کہ ہم اس کے اندر سے اس برائی کو ختم کرنے کی ایک مشفقانہ انداز میں، رحم کے انداز میں، ہمدردی کے انداز میں اس کو سمجھائیں کہ یہ کام آپ کا غلط ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن کسی کو کسی کے غلط کام کی وجہ سے حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، کسی کو کمتر نہیں جانا جائے گا۔ اگر کوئی انسان کسی کو کمتر سمجھتا ہے تو یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے، اور گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں، اور تکبر جنت میں داخلے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ اس لیے ہم تمام ہی انسانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر غرور تو نہیں، کیا ہم حق کو ناحق تو نہیں سمجھتے، کیا ہم سچ کو جھوٹ تو نہیں کہہ دیتے، یا جھوٹ کو سچ تو نہیں کہہ دیتے، یا ہم کسی انسان کو گرا ہوا تو نہیں سمجھتے، کسی کو اپنے سے کم تو نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے ہیں تو ہم متکبر ہیں، اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ہم صحیح ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو تکبر سے، گھمنڈ سے، غرور سے اور کبر سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اگر کبر ہمارے اندر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، تو ہمارا داخلہ جنت میں مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تکبر سے، گھمنڈ سے محفوظ فرمائے۔